آپ کے لیڈر کو مینس کر دیا گیا ہے. فیصل واڈا صاحب نے کاغذ پہ لکھ دیا ہے کہ جناب آپ کا لیڈر جو ہے وہ پی ٹی آئی سے مینس ہو گیا. ہاں، یہ مائنس تو جب سے پاکستان بنا ہے مائنس ہوتے چلے آئے ہیں. پہلے انہوں نے جو ہے محترمہ فاطمہ جناح کو مائنس کیا، اور اس کے بعد جو ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو مائنس کیا، پھر رانی شہید بے نظیر بھٹو کو مائنس کیا گیا، پھر محترم نواز شریف صاحب کو مائنس کر کے 10 سال کے لیے ملک بدر کر کے، اور پھر ان کو جو ہے عمر قید سزا کروا دی گئی پلین ہائی جیکنگ کیس میں. اور اب اگر عمران خان کو مائنس کیا گیا ہے، ارے بابا اس طرح سے کبھی مائنس ہوتے ہیں؟ مجھے یاد ہے میں پیپلز پارٹی میں اس وقت تھا، اور انہوں نے کہا جی، جنرل پرویز مشرف نے کہا کہ جی مائنس بے نظیر بھٹو اور مائنس نواز شریف، اور نہ پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن لڑ سکتی ہے، نہ پاکستان مسلم لیگ نون لڑ سکتی ہے الیکشن. تو کیا ہوا؟ ہم نے ساری رات بیٹھ کر 4 پیس بنا لی. پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین مخدوم امین فہیم کو ہم نے جو ہے اس کا چیئرمین بنا دیا، اور راجہ پرویز اشرف کو سیکرٹری جنرل بنا دیا، اور ہم نے تلوار کی جگہ تیر کا جو ہے نشان لے لیا، انتخابی نشان. اور مسلم لیگ نون اس وقت بائیکاٹ کرنا چاہتی تھی. یہ رانی شہید بے نظیر بھٹو نے کہا کہ نہیں، بائیکاٹ ہمیں 1985 والا یہ جو ہے غیر جماعتی الیکشن ہی بہت ہو گیا، اس لیے بائیکاٹ نہیں ہوگا. تو پھر محترم نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ اپنا جاوید ہاشمی صاحب کو صدر بنایا مسلم لیگ نواز کا، راجہ ظفر الحق صاحب کو چیئرمین پاکستان مسلم لیگ نواز بنایا، اور سائیکل کی جگہ، سائیکل جو مسلم لیگ نون کا نشان ہوتا ہے، سائیکل کی جگہ انہوں نے شیر کا نشان لے لیا، اور پھر الیکشن میں لڑے. تو کیا نواز شریف مائنس ہو گیا؟ اگرچہ اس کو الیکشن میں مائنس کیا، لیکن وہ پھر بھی اس کا قائد ہی رہا، آج بھی قائد ہے. کیا رانی شہید بے نظیر بھٹو مائنس ہو گئی تھی؟ مخدوم امین فہیم کیا اس پہ قابض ہو گئے تھے؟ ارے بابا پھر بھی محترم رانی شہید بے نظیر بھٹو ہی جو ہے اس کی قائد رہی تھی. اور اسی طرح اے این پی کو انہوں نے کیا، کیا اے این پی ختم ہو گئی تھی؟ نیب کو کیا تھا انہوں نے، تو وہ ختم. اس طرح سے آپ کسی بھی قائد کو منہدم نہیں، مائنس نہیں کر سکتے. یہ ان کی غلط فہمی ہے. بلکہ جتنی بھی انہوں نے فسطائیت کی ایسی حرکتیں کی ہیں، اس سے عمران خان کا گراف اور زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور انہی کی جو ہے پولیٹیکل کیپٹل زیرو ہوتا جا رہا ہے. آج یہ جو حکومت میں پارٹیاں ہیں، یہ ذرا الیکشن لڑ کے تو دیکھیں. آج الیکشن کا اعلان کریں، ہم تیار ہیں، لڑے الیکشن جنرل. اگر ان کی ضمانتیں ضبط نہ ہوں تو میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ ان کی ضمانتیں ضبط. سر کل جو اٹیالہ کے بعد واقعہ ہوا ہے سر، اس کو کیسے بیان کریں؟ پانی پھینکا گیا، لیڈرشپ غائب کی، کسی نے جو ہے وہ خان صاحب کی بہنوں کے پاس بھی نہیں گیا. تو کھوسا صاحب لیڈرشپ کیا کر رہی ہے؟ کیا مطلب کہ نہ مزاحمت اور نہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، بات چیت کی طرف ہی جا رہے ہیں، دوسری طرف خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ اتنا کچھ ہو رہا ہے. پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی ابھی ہوا. یہ بالکل ان کی بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر سبھی موجود تھے. چیف وپ موجود تھے، ہمارے پارٹی کے جو سربراہ ہیں پارلیمانی وہ موجود تھے. ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے بہنوں کو بچاتے ہوئے، وہ آج بھی جو ہے پلاسٹر کر کے اپنا جو ہے آج نہیں تشریف لا سکے. اس وجہ سے ہم نے کوشش کی کہ نقطۂ اعتراض پوائنٹ آف آرڈر پر ہم کھڑے ہو کر اور اپنا استحقاق جو ہے اس کی توجہ دلائیں، کیونکہ کسٹوڈین اسپیکر ہوتا ہے. یہ ہمارے ایم این ایز پہ بھی تشدد کیا گیا ہے. اب یہ غیر انسانی حقوق کا جو انہوں نے حربے استعمال کیے ہیں، آج بین الاقوامی طور پر یہ بنیادی حقوق یعنی انسانی حقوق کا دن منایا جا رہا ہے. اور ہمارے اپنے ملک کے اندر یہ عالم ہے کہ پاکستان کے عوام کو بنیادی انسانی حقوق میسر نہیں ہیں. ہم کیسے بین الاقوامی طور پر جو ہے برادری میں یہ اس دن کو منا سکتے ہیں فخر کے ساتھ اور مہذب قوموں کی صف میں؟ آپ پرسنلی پارٹی میں مفاہمت والوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا پھر جو مزاحمت کریں ان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ دیکھیں، مزاحمت جو غلط چیز ہے اس کی یقیناً ہم مزاحمت کر رہے ہیں، لیکن آئینی اور قانونی طور پر. آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم جیل اڈیالہ جیل کی دیواریں توڑ کر جو ہے عمران خان کو گن پوائنٹ پر یہ لگائے جاتے ہیں جیل کا دروازہ ٹوٹے گا، ارے بھائی ہمارا چھوٹے گا؟ یہ ممکن نہیں ہے یار. دیکھیں، جوش کے ساتھ جو ہے ہوش کو بھی آپ نے جو ہے باور کروانا ہے.
ہم عمران خان کی زندگی کو اور اپنے کارکنوں کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے. خدا را آپ یہ دے دیکھیے ہم نے تمام تر جو ہے مزاحمت بھی کر لی ہے, ہم نے تمام جو ہے اپنا عدالتی ایوانوں میں بھی ہم گئے ہوئے ہیں, ہم پارلیمان میں بھی اپنی آواز جو ہے بلند کر رہے ہیں, اور ہم تمام وہ کوشش کر رہے ہیں جو پرامن طریقے سے ہیں. باقی اگر آپ کا خیال ہے کہ یہاں توپیں چل جائیں گی تو وہ توپیں چلنے والا تو جو ہے یہ جوش والی بات بالکل ہم ان کی قدر کرتے ہیں. ان کا جذبہ بھی یہی ہے کہ عمران خان کو مخلصی دلائی جائے. ہماری خواہش بھی یہ ہے, مگر یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ جیلوں کی دیواروں کو توڑا جائے. اچھا کھوسا صاحب, پھر یہ سارا جو معاملات ہیں, پہلے عمران خان کی رہائی کے لیے آپ لوگ تحریک چلاتے تھے, پھر کیس نہیں لگتے تھے, پھر تحریک چلاتے تھے. اب وقت یہ آپ پہنچا کہ آپ کا عمران خان کا چہرہ دیکھنے کے لیے بھی آپ کو پروٹیسٹ کرنا پڑتا, اور پروٹیسٹ کے اوپر ٹھنڈا پانی پھینکا جاتا ہے 2 بجے. تو یہ تو معاملات بڑے دور ہوتے جا رہے ہیں اس طریقے سے. زرداری رہائی کمیٹی کا بھی میں اس وقت چیئرمین تھا, تو یہ 11 سال وہ اندر رہا. کیا اس سے دیکھیں, یہ فضائیت کی جو ہے اس کا داستانیں رقم ہوئی ہے پاکستان میں. یہ ہم لیاقت علی سے شروع ہوئے, 1951 میں ہم نے اس کو مرڈر کیا. اس کے بعد تو چل رہا ہے آپ کا. بھٹو شہید ہوئے, عدالتی قتل ہوا, اور 45 سال بعد سپریم کورٹ نے کہا انہیں غلط پھانسی دی گئی. رانی شہید بے نظیر بھٹو کو قتل کیا گیا, میں خود ان کا وکیل تھا. جنرل پرویز مشرف مفرور تھا, اور اس میں جو ہے جست خاکی واپس آیا. اور اسی طرح جو ہے زرداری صاحب کی زبان کاٹی گئی جیل میں, اس پر بھی ہے. اور مشرف نے ان کو ہائی جیکنگ میں عمر قید کروائی. تو یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہو رہی ہے. صاحب یہ بتائیے گا کہ این ڈی یو کی ورکشاپ میں جو لوگ گئے, خان صاحب نے ان پر بڑی تنقید بھی کی, ان کو میر جعفر میر صادق کہا. ان میں آپ کی بہو شائستہ کھوسا صاحبہ بھی تھی. کیا کہیں گے ان کے حوالے سے کہ کیا وہ اپنی مرضی سے گئی تھی, لیڈرشپ کی جانب سے ان کو بھیجا گیا تھا, اور کس مقصد کے لیے گئی تھی؟ مجھے بالکل نہیں پتا کسی لیڈرشپ کی نے بھیجا ہے یا نہیں بھیجا ہے. یہاں ہمارے ایم این ایز بھی گئے ہوئے تھے, مستی کھیل صاحب گئے ہوئے تھے, ایک اور تھے, بھی اس نے کہا, عادل بازئی, اس نے کہا آج بھی مستی کھیل نے, اس نے کہا میں تو وفاداری کا انت ہوں, اور مجھ پر شک اگر کیا گیا ہے تو میں ہر قسم کی صفائی دینے کو تیار ہوں. باقی رہا یہ شائستہ اگر گئی ہیں تو مجھے کوئی علم نہیں ہے, نہ مجھ سے پوچھا گیا ہے. وہ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کوئی کسی کا رشتہ دار ہے تو اس کی اجازت لگے یا اس میں معاونت شامل ہے. اور اگر گئے ہیں تو وہ ایک نیک نیتی سے گئے ہوں گے. عمران خان نے ان کو میر جعفر میر صادق کا لقب صحیح دیا ہے؟ مجھے نہیں پتا, کیونکہ میں وہاں نہیں تھا, اس لیے میں کچھ نہیں اس بارے میں کہہ سکتا. یہ بڑے سخت الفاظ ہیں, یہ وہی انہیں سے پوچھیے گا کیوں انہوں نے دیا.